मैं इवेंजलिस्ट श्री कामरान एक दफ़ा फिर से आप सब की खिदमत में हाजिर हूँ, एक नए आगाज़ के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए ख़याल के साथ और एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ, ताकि हम सब की और ज़्यादा रूहानी तरक्की हो और हम उसकी खूबसूरत बातों को और ज़्यादा जानने वाले बने, सीखने वाले बने और उसके कलाम को और ज़्यादा गहराई से अपने अंदर समाने वाले बने। मैं खुदावन की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि वो बारहा हमारी ज़िंदगी में ये मौक़े बख्शता है कि हम गाहे बगाहे और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसके कलाम की खूबसूरत बातों को सीखते रहें और जानते रहें। मेरा दिल खुदावन की बेहद शुक्रगुज़ारी से भरा है कि खुदावन आपको इसी तरह से और ज़्यादा बरकत दे और ज़्यादा अपनी हिफाजत और पनाह में रखे और अपना रहम वाला हाथ आप सब पर इसी तरह से बनाए रखें। मैं आज आप सब के लिए एक बहुत खूबसूरत स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और मैं आप सब के लिए पढ़ना चाहूँगी मत्ती 25 बाब और उसकी पहली आयत से हम देखेंगे। कुछ यूँ लिखा है, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कंवारियों की मानित होगी जो अपनी मशलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ़ थी उन्होंने अपनी मशलें तो लीं मगर तेल अपने साथ ना लिया, मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी लिया। और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कंवारियाँ उठकर अपनी मशलें दुरुस्त करने लगी और बेवकूफ़ों ने अक्लमंदों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो। बेहतर है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा और दरवाज़ा बंद हो गया। दुल्हा आ पहुंचा, जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वो बाकी कंवारियाँ भी आईं और कहने लगी, ए खुदावंद हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। जी हाँ, आज का हमारा बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, बहुत ही खूबसूरत कलाम 10 कंवारियाँ, जो हमारे खुदा ने आज हम सबको ये कलाम दिया है। आज हम इस टॉपिक को जब हम देखते हैं तो हमें तैयारी का कलाम मिलता है। आज अगर हम अपनी ज़िंदगियों को देखें तो क्या हमारी ज़िंदगियां इस कलाम के मुताबिक हैं? आज अगर हम देखें तो हमारा शुमार किन में होता है? क्या हमारा शुमार उन बेवकूफ़ कंवारियों में होता है जिनकी ना तो कोई तैयारी थी, ना उन्हें किसी चीज़ की कोई कदर थी, ना उनको खुदा का पता था, ना वो कुछ जानती थी, उन्हें कोई फ़िक्र ही नहीं थी, उन्हें कोई परवाह ही नहीं थी कि हमें शादी के जश्न में शरीक होना है, दुल्हा आने वाला है और हमें अपनी मशलों को जलाए रखना है, हमें अपनी कुप्पियों को तैयार रखना है, हमें अपनी मशलों को तैयार रखना है। उन्हें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी। और आज ठीक उसी तरह से जब हमारी रूहानी ज़िंदगी खुदा से दूर होती है, जब हम अपना आप खुदा को नहीं देते, जब हमारी ज़िंदगियों में हमारा मुनज्जी नहीं होता, हमारी ज़िंदगियों में वो रोशनी नहीं होती, तो हमारी ज़िंदगियां बुझी हुई हैं। आज अगर हम चाहते हैं कि हम अपना आप खुदा को दें तो हमें अपने चिरागों को रोशन रखना होगा, हमें उन दियों को
جلائے رکھنا ہے تاکہ ہم دلہا کے جب وہ دلہا آئے تو ہم اس کی بادشاہی میں اس کے ساتھ شریک ہونے والے بنے۔ آج مختلف طریقوں سے کلام سنایا جا رہا ہے، مختلف طریقوں سے کلام لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، گھروں میں بیٹھے بیٹھے لوگوں کو کلام دیا جا رہا ہے، مگر میں بڑے افسوس کے ساتھ ایک چیز بولوں گی کہ لوگوں کے اندر آج کلام کی بھوک نہیں ہے، آج تڑپ نہیں ہے، آج وہ پیاس نہیں ہے، وہ کلام سننا ہی نہیں چاہتے۔ آج اتنی پریشانیاں ہیں، دکھ ہے، تکلیف ہے، ایسی وبا آئی ہوئی ہے کہ جس کا ختم ہونے کا کوئی نام و نشان نہیں نظر آ رہا، لیکن پھر بھی آج پھر بھی ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے چرچز بند رہے ہیں، مگر ہم آج بھی چرچز جانا پسند نہیں کرتے۔ آج جب کہ چرچ کھل چکے ہیں، آج لوگوں کو تیاری کے بارے میں کلام دیا جا رہا ہے، لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے، لیکن ہم پھر بھی اس چیز کو حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنی زندگیوں پر غور ہی نہیں کرنا چاہتے کہ ہماری زندگیاں کس طرف جا رہی ہیں۔ ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے، ہم یہ صرف و صرف سوچتے ہیں کہ ہم آج نہیں کل توبہ کر لیں گے۔ آج جب توبہ کا کلام سنایا جاتا ہے، اپنی زندگیوں کو تیار کرنے کا کلام دیا جاتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں آج نہیں، ہم کل توبہ کر لیں گے، ہم آج نہیں، ہم کل خدا کو قبول کر لیں گے، کل ہم توبہ کر لیں گے۔ مگر میں ایک چیز آپ سے کہوں، خدا ہمیں بار بار مواقع نہیں دیتا، خدا بار بار ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں نہیں لے کر آتا کہ ہم بار بار گریں پھر اٹھیں پھر توبہ کریں۔ بار بار ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں نہیں آتی۔ ہمیں بالکل ایک ہو جانا ہے اور ایک ہو کر اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینا ہے، خدا کو اپنی زندگی دینی ہے۔ ہمیں دعا کرتے رہنا ہے، ہمیں جاگتے رہنا ہے، ہمیں خدا کی اور زیادہ قربت میں آنا ہے تاکہ ہمارے دیے جلتے رہیں، تاکہ جب وہ آئے بادلوں پر آئے تو ہم اس کا استقبال کرنے والے بنیں۔ ہمیں ان عقل مند کنواریوں کی طرح بننا ہے جن کے چراغ روشن تھے، جن کی کپیوں میں تیل تھے اور جن کے چراغ جل رہے تھے، ہمیں ان کی طرح بننا ہے۔ ہمیں اپنے چراغوں کو روشن رکھنا ہے، ہمیں اپنی مشلوں کو درست رکھنا ہے تاکہ جب ہمارا منجی آئے تو ہم اس کی شادی میں، اس جشن میں شریک ہونے والے بنے۔ جب ہمارا منجی آئے تو ہم بادلوں پر اڑ کر اس کا استقبال کرنے والے بنے۔ آج کا کلام ہمیں تیاری کے حوالے سے کلام ملتا ہے۔ آج ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں جاگتے رہنا ہے، دعا کرتے رہنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جب دلہا آئے تو وہ ہمیں کہے کہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ اسی لیے ہمیں تیار رہنا ہے، اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جاگنے کی ضرورت ہے، آج گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، آج اپنا آپ خداوند کو دینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ان 5 کنواریوں کی طرح بالکل چست رہنا ہے، بالکل ہوشیار رہنا ہے، بالکل جاگتے رہنا ہے اور دعا کرتے رہنا ہے۔ اور مکاشوہ 19 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو برہ کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ جی ہاں، وہ لوگ مبارک ہوں گے جو اس کے ساتھ بادلوں پر اڑ کر اس کا استقبال کرنے والے بنیں گے، جو برے کے ساتھ اس ضیافت میں شریک ہوں گے۔ اور ہمیں بھی اسی طرح سے اپنے آپ کو آج تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اپنی زندگیوں کو دیکھیں اور اپنی زندگیاں خداوند کو دے دیں۔ اگر آج ابھی بھی آپ خدا سے دور ہیں، اگر ابھی بھی آپ کی زندگیوں میں کوئی کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، اگر ابھی بھی آپ کی زندگیوں میں وہ چیز نہیں ہے، تو خداوند کو جانیں، خداوند کو قبول کریں، اپنے آپ اس کو دے دیں، اور ان بے وقوف کنواریوں کی طرح نہیں بننا بلکہ عقل مند کنواریوں کی طرح بنے جن کے چراغ جلتے رہیں، جن کے چراغ روشن تھے، جن کے چراغوں میں تیل تھا۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو ایسا بنانا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔
جو ان میسیجز کو دیکھتے ہیں، ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، ان ویڈیوز کو نہ صرف خود دیکھیں، نہ صرف خود سنیں، بلکہ اپنی زندگیوں کو اس کلام کے مطابق چلانے والے بھی بنے، ڈھالنے والے بھی بنے. یہ کلام آپ کی زندگیوں میں بہت سی برکتوں کا باعث بنے، آپ کے گھرانے آپ کے گھرانے میں برکتوں کا باعث بنے. اور ان ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ یہ کلام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور ان کی زندگیاں برکت پائے. اور آج ہم اسی طرح سے خداوند کے کلام کو سیکھتے رہیں، جانتے رہیں اور اس کی خوبصورت باتوں کو اور زیادہ سمجھنے والے بنے. سو پازیٹیو رہیں، خوش رہیں، اپنا بہت خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے بہن بھائیوں کا، ماں باپ کا خیال رکھیں، کیونکہ ہمیں آج ایک ہونے کی ضرورت ہے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، اور اسی محبت کو جگائے رکھیں اپنے اندر جو محبت ہمارے مسیح خداوند کے اندر تھی. سو گاڈ بلیس یو اینڈ گاڈ بلیس پاکستان.